جارڈن اپنے قیام کے بعد سے ہی فتحوں سے گھرا رہا اور ان گنت تنازعات سے گزرا جو اسے نقشے سے مٹا سکتے تھے۔ اس کے باوجود یہ ملک مڈل ایسٹ کے سب سے سٹرانگسٹ ملک میں سے ایک ہے، جس سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ جارڈن کس طرح ترقی کرتا رہا جبکہ اس کی پڑوسی جنگ اور تباہی میں مبتلا۔ اس سوال کا پہلا جواب اس کی لوکیشن میں ہے۔ جارڈن کا جغرافیہ کسی حد تک ایک تضاد ہے، یہ ایک ساتھ ہی اس کی سب سے بڑی کمزوری اور بچاؤ ہے۔ جارڈن میں مغرب کی طرف زرخیز پہاڑی زمین اور مشرق میں صحرائی بلند میدان ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں پانی کی کمی ہے۔ جارڈن دنیا کے خشک ترین ممالک میں سے ایک ہے اور سالانہ صرف 245 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ ملک کا صرف 20% زمین کو 200 ملی میٹر سے زیادہ بارش ملتی ہے اور اس میں سے بھی صرف 7% زمین کاشت کے قابل ہے۔ شہری علاقوں کی ترقی نے قابل کاشت زمین کو مزید محدود کر دی ہے۔ آج جارڈن کے پاس کچھ فارم ہیں لیکن وہ مقامی ضرورت پوری نہیں کرتے، اس لیے اس سے امریکہ جیسے اتحادیوں سے خوراک درآمد کرنی پڑتی ہے۔ مزید یہ کہ جارڈن کے پاس تیل یا دیگر قیمتی وسائل نہیں ہیں جیسا کہ مڈل ایسٹ کے دیگر ممالک کے پاس ہے۔ عراق، شام اور سعودی عرب کے پڑوسی ہونے کے باوجود جارڈن کے پاس صرف ایک قدرتی گیس کا میدان ہے جو روزانہ 1 مکعب ملی میٹر گیس نکالتا ہے۔ باقی تیل اور گیس دوسرے ممالک سے درآمد کی جاتی ہے۔ زراعت اور تیل کی کمی نے جارڈن کو نقصان پہنچایا، لیکن اس کی تاریخ اور ثقافت کی وجہ سے سیاحت معیشت کا ایک اہم حصہ بن گئی ہے جو دنیا بھر سے لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ جہاں جارڈن سٹرانگ ہے وہاں اس کے پڑوسی نہیں۔ اس کے ارد گرد سعودی عرب، عراق، شام اور اسرائیل ہے جہاں اکثر تنازعات اور جنگیں ہوتی ہیں، لیکن جارڈن کا محل وقوع اسے محفوظ بناتا ہے۔ اس کی مشرقی اور جنوبی سرحدیں صحراؤں سے گھری ہیں جو عبور کے لیے مشکل ہے۔ جارڈن کا شمالی اور مغربی سرحدیں ڈیڈ سی سے جڑی ہوئی ہیں جو سطح سمندر سے تقریباً 430 میٹر نیچے ہے اور سمندر سے 9 گنا زیادہ نمکین ہے۔ اپنے غیر مستحکم پڑوسی، خراب زرخیز زمینوں اور وسائل کی کمی کے باوجود جارڈن نے حیران کن کارکردگی دکھائی ہے۔ آج جارڈن ایک خوبصورت اور مستحکم ملک ہے، لیکن یہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ جارڈن کی تاریخ میں مختلف حملہ آوروں نے اس پر قبضہ کیا اور اسے متحد بنایا۔ 3000 سال پہلے یہ علاقہ امون، مواب اور ادوم کی آزاد ریاستوں کا حصہ تھا، لیکن بعد میں اسے سیریا کے زیر تسلط آ گیا۔ اس کے بعد بابلون، ایرانی، یونانی اور رومیوں نے اس پر قبضہ کیا۔ رومیوں نے یہاں کی ثقافت کو بدل دیا اور ایرانی سلطنت نے دوبارہ زور آزمایا۔ اس کے بعد اسلامی خلافت کا دور آیا جب یہ خطہ ویران ہو گیا۔ صلیبیوں نے یورپ سے آ کر قلعہ بنائے مگر جلد ہی واپس چلے گئے اور مملوک حکمرانوں نے قبضہ کر لیا۔ آخرکار عثمانی سلطنت نے اس پر قبضہ کیا جہاں یہ 20ویں صدی تک رہا۔ عثمانی دور میں جارڈن میں کئی بغاوتیں ہوئیں۔ پہلے جنگ عظیم بعد یہ برطانوی سلطنت کا حصہ بن گیا اور 1946 میں یہ ہاشمی مملکت بن گیا اور آزاد ہو گیا۔ آغاز میں ملک عدم استحکام کا شکار تھا مگر بادشاہت نظام اور معتدل پالیسیوں کے بدولت جارڈن نے استحکام حاصل کیا۔